खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को दुनिया का सबसे डेंजरस और ग्रेटेस्ट जनरल माना जाता है। नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर ने जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई जंग जरूर हारी है, लेकिन खालिद बिन वलीद वो वाहिद जनरल है जो अपनी पूरी जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारे। ये बात सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया मानती है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगों की प्लानिंग और स्ट्रेटजी आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि खालिद बिन वलीद की जंगों में आखिर ऐसी क्या खास बात थी कि 1400 साल बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है। लेट्स फाइंड आउट। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर खालिद बिन वलीद ने द ग्रेट पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया। सिर्फ 18,000 मुसलमानों के साथ 40,000 की पर्शियन फौज को ऐसे टक्कर दी कि सब हिल गए। इस जीत के बाद मुसलमान अरब से बाहर निकलकर एक सुपर पावर बनने लगे, क्योंकि अब उन्होंने पर्शियन एम्पायर के इम्पोर्टेंट प्रोविंस कुवैत को फतह कर लिया था। पर्शिया के बादशाह को जैसे ही पता चला कि मुसलमानों ने उनकी फौज को मिट्टी में मिला दिया है, तो उसने गुस्से में आकर एक और 40,000 की फौज खालिद बिन वलीद की तरफ भेज दी। लेकिन खालिद बिन वलीद ने पहले ही अपने स्पाइस हर तरफ फैला दिए थे ताकि हर मूव उनको पहले से ही पता हो। स्पाइस ने देखा कि पर्शियन की नई फौज तेजी से मुसलमानों की तरफ आ रही है। खालिद बिन वलीद ने भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी फौज कुवैत से उबल्ला की तरफ ले जाना शुरू कर दी। उबल्ला इराक के आज के इलाके में था। अब सामने थे सिर्फ 17,000 मुसलमान और 40,000 पर्शियन जनरल ने खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमानों की फौज से एक आम सिपाही ने आगे बढ़कर उसको खत्म कर दिया। अगेन एक बार फिर पर्शिया की फौज का जनरल जंग से पहले ही मारा गया, जिसके बाद दोनों फौजों ने एक दूसरे पर फुल फ्लेज हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग शुरू हुई। लेकिन पर्शियन फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमानों को शहीद करने लगे, जिसकी वजह से पहली बार खालिद बिन वलीद ने मजबूरन मुसलमानों को जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया और ऐसा लगने लगा कि मुसलमान फाइनली जंग छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर पर्शियन फौज जीत की खुशी में बहुत तेजी से मुसलमानों का पीछा करने लगी। पर्शियन फौज मुसलमानों के पीछे इतनी तेजी से आई कि उनकी फौज के दो लाइंस एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। एंड इफ यू लुक क्लोजली, मुसलमान बिल्कुल सीधी लाइन में पीछे नहीं आ रहे, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आखिर पर्शियन फौज मुसलमानों का पीछा करते करते एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनके आर्मी एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गई और उनकी फौज के दरमियान दो बड़े गैप्स बन गए। और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। एंड नाउ अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर इन दो गैप्स से आगे बढ़े और पर्शियन फौज के सेंटर को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्रश करने लगे और फिर इसी तरह बाकी फौज को भी क्रश कर दिया। पर्शियन फौज की पिछली लाइन ने देखा कि वो ये जंग हार चुके हैं, तो वो जंग छोड़कर भागने लगे। लेकिन एज वी नो, उनका आर्मर हमेशा बहुत भारी होता था, तो ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुसलमान उन तक पहुंच गए और उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दी। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद पर्शिया यानी ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में इंटर हो चुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इराक और मदीना एक दूसरे से बहुत दूर थे और इराक में मुसलमानों की फौज को अपने हेडक्वार्टर्स यानी मदीना से बार बार कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले खालिद बिन वलीद ने इसी इलाके को अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि इस इलाके में पर्शियंस और अरब्स दोनों बसते थे और इन सब का ख्याल था कि मुसलमान इन्हें फतह करने के बाद इनके साथ वही करेंगे जो अब तक दुनिया की बाकी सारी एम्पायर्स करती रही है, मतलब लूट, प्लंडर, रेप एटसेट्रा। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म पर इस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं लोगों को वापस कर दी और किसी से भी जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं छीनी और यहाँ पर कोर्ट्स और अदालतें बनाई गई
جہاں صحابہ جج بنے اور انصاف کا نظام قائم کیا گیا۔ خالد بن ولید نے ان کے بزنسز اور مارکیٹس کو بھی واپس چلانے دیا، لیکن سود ختم کر دیا۔ لیکن جنگ صرف تلواروں سے نہیں، اکانومی سے بھی لڑی جاتی ہے۔ اس لیے خالد بن ولید نے نان مسلمز پر جزیہ ٹیکس لگایا، جو پہلے پرشین امپائرز بھی لیتی تھی، لیکن پرشین امپائر کی نسبت خالد بن ولید نے یہ جزیہ بہت کم لگایا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کی لوکل آبادی نے سوچا کہ یہ تو مسلمان پرشین امپائر سے بہت اچھے ہیں، اسی لیے بہت تیزی سے اس علاقے کے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہونے لگے، جس سے مسلمانوں کی فوج دوبارہ بڑھنے لگی اور جزیہ اور زکوٰۃ ٹیکس کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج کے پاس پیسہ بھی آنے لگا۔ مطلب آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ خالد بن ولید صرف جنگ ہی لڑ سکتے تھے، حالانکہ خالد بن ولید ہمیشہ جنگ کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی جسٹس اور اکانومی کو بھی امپروو کرتے جاتے تھے۔ اب مسلمانوں نے کویت کے ساتھ ساتھ عراق کے ساؤتھ کو بھی فتح کر لیا تھا، جو پرشین امپائر کے لیے دوسرا بہت بڑا جھٹکا تھا۔ جب پرشین بادشاہ کو ایک بار پھر خبر ملی کہ ان کی ایک اور فوج مسلمانوں سے بری طرح ہار چکی ہے، تو اس نے دوبارہ اپنی امپائر کے نارتھ اور ایسٹ سے 2 نئی فوجیں مسلمانوں کی طرف روانہ کی اور انہیں اس جگہ پر ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ پرشین بادشاہ ہر طرف سے فوج جمع کر رہے تھے سوائے اپنے ویسٹرن بارڈرز کے، کیونکہ یہ بارڈر رومن امپائر کے ساتھ ٹکراتا تھا اور پرشیا یعنی ایران کے بادشاہ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ کہیں رومن امپائر اس سب کا فائدہ اٹھا کر پرشین امپائر پر حملہ نہ کر دے۔ لیکن رومن امپائر نے کبھی بھی حملہ نہیں کیا، کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے رومن امپائر پر بھی حملہ کر دیا، جسے ہم اسی سیریز میں آگے ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب کریں چینل کو۔ اچھا، اب خالد بن ولید نے جن علاقوں کو فتح کیا ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ لوگ مسلمانوں کے لیے جاسوس بن چکے تھے۔ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی انٹیلیجنس ایجنسی اور بھی زیادہ سٹرونگ ہونے لگی، کیونکہ یہ نئے مسلمان پرشیا کو عرب سے بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ سے خالد بن ولید تک یہ خبر بہت تیزی سے پہنچی کہ 2 بہت بڑی فوجیں ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ خالد بن ولید کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ 2 فوجیں ایک جگہ پر یونائٹ ہو گئی تو انہیں ہرانا امپاسبل ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں نے اس سب کو روکنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ 2 فوجیں جس علاقے سے آ رہی ہے وہ علاقہ بہت ہی گرین اور پہاڑی علاقہ ہے، اور یہ لوگ ڈیزرٹ کی بالکل بھی عادی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان اگر ڈیزرٹ کی طرف سے جائیں گے تو وہ ان میں سے ایک فوج تک بہت تیزی سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو خالد بن ولید اپنی فوج لے کر فل سپیڈ عراق کے ڈیزرٹ کو کراس کرتے ہوئے پہلی فوج کے پاس ولاجہ پہنچ گئے۔ مسلمانوں اور پرشینز کی پہلی فوج ولاجہ میں آمنے سامنے ہوئی۔ پرشین فوج کا جنرل یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جتنا اسے بتایا گیا تھا اس سے تو مسلمانوں کی فوج بہت ہی کم ہے۔ مطلب مسلمانوں میں زیادہ تر پیدل سولجرز ہے اور گھوڑے والے تو بہت ہی کم ہے اس میں۔ اس کی وجہ سے اس فوج میں جیتنے کی ہوپ کافی زیادہ ہو گئی۔ پرشین فوج سے ان کا چیمپئن سامنے آیا، جسے اس کی بہت بڑھیا اور سٹرونگ باڈی کی وجہ سے پرشینز نے فارسی میں ایک بہت مشہور نام دیا تھا، 1000 مرد، جس کا اردو اور ہندی میں مطلب ہے 1000 مرد۔ اب خالد بن ولید اس چیمپئن سے لڑنے گئے اور کچھ ہی وقت میں اسے مار دیا۔ اس کے بعد دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہوئی، لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی پرشین آرمی اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت ضائع کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی دوسری فوج ان کی مدد کے لیے پہنچ سکے۔ لیکن مسلمانوں کا پلان تو یہ تھا کہ انہیں یونائٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کی فوج بہت کم ہونے کے باوجود خالد بن ولید نے انہیں حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں اور پرشینز کی ایک بار پھر بہت سخت لڑائی شروع ہوئی، اور بہت وقت گزرنے کے بعد بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون جنگ جیت رہا ہے۔ لیکن اچانک پرشین جنرل نے اپنی فوج کے لائنز کو بدلا اور نئے فریش لوگوں کو سامنے کر دیا۔ اب ان سے دوبارہ لڑنے کی مسلمانوں کے پاس بالکل طاقت نہیں تھی، جس کی وجہ سے
دوبارہ بہت سارے مسلمان آہستہ آہستہ شہید ہونے لگے، اور یہ سب دیکھ کر آخر خالد بن ولید نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، جس سے مسلمان پھر سے جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آخر اتنا پیچھے چلے گئے کہ یہ فوج بالکل پہاڑ تک پہنچ گئی، جہاں سے اور پیچھے جانا امپاسبل تھا، اور آخر پرشین آرمی نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو مسلمان پھر سے ایک سٹریٹ لائن میں پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، بلکہ صرف مسلمانوں کا سینٹر پیچھے ہٹ رہا تھا، اور مسلمانوں کی لیفٹ اور رائٹ بالکل مضبوطی سے اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ اس جنگ میں ایک گول سرکل بن رہا ہے، جس کا اب تک پرشینز کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی سرکل کمپلیٹ ہونے لگا اور پرشین کی ساری فوج اس سرکل کے اندر انٹر ہوئی، خالد بن ولید نے اشارہ دیا اور اچانک پرشین فوج کے پیچھے سے 4000 گھڑ سوار فل سپیڈ پرشین فوج کے پیچھے آنے لگے۔ کچھ یاد آیا؟ پرشین آرمی کے جنرل کے جاسوسوں نے جتنا انہیں بتایا تھا کہ مسلمان بہت کم ہے جتنا انہیں بتایا گیا ہے، جس پر وہ بہت خوش ہوا تھا، لیکن اصل میں مسلمان کبھی کم تھے ہی نہیں۔ خالد بن ولید نے جنگ سے پہلے ان سب کو پرشین فوج کے پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا، اور بہت دیر سے یہ سب خالد بن ولید کے صرف ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پرشین فوج کو ہر طرف سے ایسے گھیر لیا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ بھی اس جنگ سے نہیں بھاگ سکا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ خالد بن ولید نے یہ ٹیکٹک یوز کیا ہو۔ اس سے پہلے جنگ احد میں، اسلام لانے سے پہلے جب خالد بن ولید کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اسی طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو بھی ہرایا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، لیکن جیت کی خوشی میں جب وہ پہاڑ سے نیچے اترے تو خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور پورے جنگ کو بالکل بدل دیا، اور اب وہی ٹیکٹک انہوں نے پرشینز کے خلاف بھی یوز کیا۔ خیر، پرشیا کی اس فوج کو ہرانے کے بعد اب مسلمان پرشین امپائر کے بارڈر سے نکل کر ان کے سینٹر کے قریب ہونے لگے، اور اس کے کچھ عرصے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پرشیا کے ساتھ ساتھ رومن امپائر پر بھی حملے کا حکم دیا۔ رومن اور پرشین امپائر میں مسلمان اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ان دونوں امپائرز نے دیکھا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہم دونوں سپر پاورز ختم ہو جائیں گے، تو اسی لیے انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ رومن اور پرشین امپائرز اپنی 700 سال پرانی دشمنی ختم کر کے مسلمانوں کے خلاف یونائٹ ہو گئے۔